ناپ تول میں کمی کے ساتھ ساتھ دھوکہ دیا جائے۔ ویل جہنم ہے، خرابی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ ناپ تول میں کمی سب لوگ جانتے ہیں نا، دکاندار ہے، گھر سے کوئی چیز وزن کر کے دیتے ہیں تو آپ کم دے رہے ہیں، اور جب لینے کی بات آتی ہے، دکان میں مکئی لے کے آیا ہے، دھان لے کے آیا ہے، چاول لے کے آیا ہے، تو آپ 100 گرام 50 گرام بڑھا کے لے لیتے ہیں۔ یہ ناپ تول میں کمی اور بیسی ہے، اور جب یہ زیادہ معاشرے میں عام ہوگا تو اللہ تعالی ہمارے آپ کے اوپر ظالم و جابر بادشاہ مسلط کر دے گا، ہمیں گاجر مولی کی طرح کٹوا دے گا، اور بیچ میں خرید و فروخت میں بیع و شراء میں دھوکہ گش، سمجھ رہے ہیں؟ ہم لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا، 100 کنٹل ہمارے پاس اچھا مکئی ہے، 10 کنٹل مکئی بارش میں بھیگ کے خراب ہو گیا ہے، وہ 500 روپیہ کنٹل بھی بکے گا نہیں۔ اچھے ہم مولانا حاجی صاحب پڑھے لکھ کے لوگ سوچا کہ 10 کنٹل اگر ان کو 100 کنٹل کے اندر گھسا دے تو سب 2200 روپیہ کنٹل بک جائے گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں؟ اس طرح پٹوا کی کھیتی جو کرتے ہیں، اس پٹوا میں اچھا پٹوا کے بیچ میں خراب پٹوا کو گھسا کر کے اس کا شکل بنا دیا جاتا، بستہ بنا دیا جاتا ہے، اور 5000 روپے کنٹل بیچ دیا جاتا ہے۔ گش۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے، ایک آدمی غلہ بیچ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ داخل کر کے دیکھا تو اندر بھیگا چپ چپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو۔ یہ بتا تو ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہونے کا ایک کارن بتایا کہ ناپ تول میں کمی کی جائے گی امت کے اندر، اور بیچ خرید و فروخت میں بیع و شراء میں دھوکہ دھڑی کی جائے گی۔ دوسرے نقطے کی بات آپ نے بتایا کہ اعلانیہ زنا کیا جائے گا، زنا کر کے آئے گا نوجوان اور اپنے ساتھیوں کے بیچ، اپنے رفقا کے بیچ میں اس کا اعلان کرے گا، بولے گا کہ میں فلانا کی بیٹی کے ساتھ زنا کر کے آیا ہوں، تو اللہ تعالی ناراض ہو کر ایسی قوم کو برباد کرنے کے لیے ظالم و جابر بادشاہ مسلط ہے۔ تیسرے نقطے کی بات نبی نے فرمایا اذا ظہرت القینات وشربت الخمور، جب معاشرے میں رنڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، قینات ناچنے والیاں ظاہر ہو جائیں گی، ناچو گانا دیکھنا لوگ پسند کریں گے، وشربت الخمور، اب برسر عام شراب پیا جائے گا، یہ 3 جرم جب قوم کے اندر پایا جائے گا، اللہ کہتا ہے کہ میں ظالم و جابر یوگی مودی امت شاہ کی طرح ظالم بادشاہ مسلط کرے تم کو ستاؤں گا، تم کو گاجر مولی کی طرح کٹوانے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ ظلم، یہ ظالم بادشاہ ایسے نہیں آ گیا ہے ہمارے کرتوت کے نتیجے پر، یہ ہمارے کیے ہوئے کا ثمرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا ٹرینوں میں، یو پی میں جا کے دیکھیں، ہریانہ میں، راجستھان پہ ٹیمپو روک روک کر ٹوپی دھاری لوگوں کو، مولوی شکل تبلیغی جماعت کے لوگوں کو ڈنٹا مار کے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو جے شری رام، ڈر سے پڑھ دیتا ہے اور زور سے ڈنٹا مارتا ہے، کہ زور سے پڑھو جے شری رام، پڑھ دیتا ہے ڈر۔ دوستو کیا کرے گا؟ مار کا ڈر ہے۔ صحابہ کی طرح ایمان مضبوط نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ 2 آدمی چل رہے تھے، چلتے چلتے ایک پنڈت جی ایک مورت بنا کے بیٹھا تھا، یہودی النسل تھا، کہا کہ اس میں کچھ چڑھا دیجئے لڈو، کہا اسلام میں منع ہے، کہا ایک مکھی مار کے چڑھا دیجئے، ایک نے چڑھا دیا، وہ جہنمی ہو گیا، دوسرے نے کہا میں نہیں چڑھاؤں گا، وہ شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو اعلیٰ درجے کا مومن ہو گیا۔ ایک مکھی معمولی چیز، اور یہاں ہم شرک کرنے پر آمدہ ہیں۔ آپ تمام واقعہ سن چکے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم بالو کے ریتوں پہ لٹا کے سینے میں پتھر رکھ کے کہا جاتا تھا شرک کرو، ایک اللہ کہنا چھوڑو، تو بھی بلال نہیں چھوڑے۔ ہمارے آپ کے طرح کمزور مسلمان ہوتے تو جے شری رام جیسے پڑھ رہے ہیں اور کچھ کر لیتے۔ حضرت خبیب کی کہانی آپ جانتے ہیں، حضرت خبیب کو کفار و مشرکین پھانسی میں چلا رہے ہیں، کہا خبیب ایک درخواست قبول کر لو، تم کو پھانسی کی سزا چھوڑ دیا جائے گا۔ ہمارا آپ ہوتے تو چھوڑ کہہ دیتے،
کہا کہہ دو کاش میری جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھ دیا جائے، خالی یہ کہہ دو تم کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت خبیب نے جواب میں کہا تھا کہ یہ کہنا تو دور کی بات ہے، اگر یہ کہنے سے مجھ کو چھوڑ دو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے، یہ کہنے سے مجھ کو پھانسی کی سزا مکت کر دو گے، تو میں یہ بھی کہنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ یعنی پھانسی کی سزا سے بچنے کے لیے یہ لفظ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا چبھ جائے۔ یہ ہے ایمان۔ اب جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن حذیفہ کو ڈر دکھایا گیا لیکن ڈرے نہیں۔ اب جانتے ہیں مہیلاؤں میں میری ماں بہنیں، وہ بھی آج اردو سمجھتی ہے، بہانہ کرے الگ بات ہے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمار کی ماں ہے، عورتوں میں سب سے پہلا خاتون ہے جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئی۔ حضرت سمیہ کو ابو جہل تلوار لے کے کھڑا ہے، سمیہ کے ایک پیر کو ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسرے پیر کو رسی سے دوسرے اونٹ پہ باندھ دیا، کہا سمیہ دونوں اونٹ کو بھگا دیا جائے گا، تمہیں پھاڑ دیا جائے گا، چیر دیا جائے گا، تلوار سے ٹکڑا کر دیا جائے گا، سمیہ ابھی بھی اللہ کے دین کو چھوڑ دو۔ میری مائیں کہتے ہیں عورت کا دل کمزور ہے، برداشت نہیں کر پاتی ہے، یہ ماں سمیہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ قربان ہو گئی، شہید ہو گئی، لیکن شرک نہیں۔ حضرت معاذ بن جبل نبی نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہا معاذ یمن جا رہے ہو، قتل کر دیے جاؤ، جلا دیے جاؤ، مار دیے جاؤ، پھر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ حضرت معاذ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے وصیت کی۔ دوستو بزرگوں، بہت سی مائیں کہتی ہوں گی کہ اگر سب لوگ خراب ہو تو ہم اکیلا عورت کیا کر سکتے ہیں؟ میری مائیں اکیلا کی عبرت موجود ہے۔ فرعون کی بیوی کا نام آپ نے سنا ہوگا، فرعون نے کہا تھا میں سب سے بڑا اللہ ہوں، نعوذ باللہ، انا ربکم الاعلی کہا تھا۔ فرعون سب کو سجدہ کرواتا تھا، ایک اونچی کرسی میں فرعون بیٹھ جاتا تھا، اب پورے رعایا بوڑھے عورت مرد بچہ چاروں طرف سے گول ہو کر جیسے کعبہ کا سجدہ کرتے ہیں، کعبہ کو سامنے رکھ کر اللہ کا سجدہ کرتے ہیں، اسی طرح فرعون کرسی میں بیٹھا رہتا تھا، چاروں طرف لوگ اس کا سجدہ کرتا تھا۔ فرعون کو خبر ملی کہ آپ تو سب کو سجدہ کرا رہے ہیں لیکن آپ کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام آپ کا سجدہ نہیں کرتی۔ فرعون غصہ گیا، تھوڑا پانی کا بوتل بڑھائیے، تو کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرعون اندر جاتا ہے، آسیہ خبر ملی ہے کہ تم میرا سجدہ نہیں کرتی ہو، صحیح بات، میں آپ کی خدمت کر سکتی ہوں، آپ کی غلامی کر سکتی ہوں، آپ کی پیر دبا سکتی ہوں، لیکن آپ اللہ نہیں ہو سکتے، آپ کا پوجا نہیں کر سکتی ہوں میں۔ یہ سننا تھا کہ فرعون غصے سے حضرت آسیہ علیہ السلام کے دائیں ہاتھ پر لوہے کا کیل ٹھوک دیے، بائیں ہاتھ پر الگ چیت لٹا کے کیل ٹھوک دیے، پیر میں کیل ٹھوک دیا۔ فرعون تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، کہا کہ ابھی بھی چھوڑو موسیٰ کی دین کو، ایک اللہ کہنا چھوڑو، مجھ کو اللہ مان لو، نہیں تو تم کو یہی سزا دی جائے گی۔ سزا سے، ظلم سے، تکلیف سے کراتے ہوئے حضرت آسیہ نے کہا تھا کہ اللہ جس جنت کو تو نے بنایا ہے وہ جنت کیسا گھر ہے، جس جنت کی لالچ میں یہ برداشت کر رہی ہوں، یہ اللہ تو وہ جنت دکھا دیتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ جبریل جنت لے جاؤ، دنیا بننے کے بعد اور قیامت تک کسی عورت مرد کو جنت دنیا میں نہیں دکھایا گیا ہے اور نہ دکھایا جائے گا، لیکن جاؤ میری خاص بندی فرعون کی جوزیت میں رہتے ہوئے بھی استقامت دین کا لوہا منوا لی ہے، اس لیے جاؤ آسیہ کو دنیا میں جنت دکھا کر اٹھا کے لے چلے آؤ۔ حضرت آسیہ علیہ السلام فرعون کی بیوی تھی، ان کو دنیا میں جنت دکھایا گیا۔ میری بھائیوں دوستوں، میری ماں اور بہنوں، توحید پر قائم تھے، شرک کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیوں؟ سب جانتے تھے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ حالت شرک میں مرنے والے کو معاف نہیں کرتا ہے، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا۔ اگر کوئی حالت شرک میں مر جائے تو دائمی جہنمی ہوگا۔ فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، امیہ بن خلف کے ساتھ
ابو جہل کے ساتھ، ابو لہب کے ساتھ دائمی پرماننٹ جہنمی ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تھے 3 عظیم تحفہ لے کے آئے تھے۔ نماز 50 وقت تھا، نبی نے کم کرایا 5 وقت، کہ آپ کی امت 5 وقت پڑھیں گے، ثواب 50 وقت کا دیا جائے گا۔ دوسرا عظیم گفٹ کیا لے کے آئے تھے؟ سورہ بقرہ کی آخری آیت۔ تیسرا عظیم گفٹ کیا لائے تھے؟ براۃ من النار، جو کلمہ توحید سچے دل سے پڑھتا ہے، سزا بھگتنے کے بعد ہی صحیح، دخول ثانوی ہی صحیح، وہ جنت پا کے رہے گا۔ یہ 3 عظیم گفٹ لے کے نبی آئے تھے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حالت شرک میں ہماری موت ہو جائے تو اللہ معاف نہیں کرے گا، لیکن اگر اب تک ہم شرک کرتے ہوئے آئے اور آج سننے کے بعد، یا مولانا جمال الدین سلفی حفظہ اللہ سے سننے کے بعد آپ چھوڑ رہے ہیں کہ میں توبہ کر رہا ہوں، تو اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن حالت شرک میں مر گئے تو پھنس گئے، دائمی جہنم، آپ کو جنت پانے کا کوئی گنجائش نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شرک سے بچنا چاہیے۔ شرک کی کہانی آپ کو سنایا، کتنا بڑا ظلم ہے آپ نے دیکھا، اور صحابہ کرام اور بزرگان دین، اماں اور بہنوں کی استقامت، دین پہ اٹل رہنے کا سسٹم آپ نے دیکھا، جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، بیان کیا کہ وہ لوگ ہیں جس کو ایک اللہ کہنے پر اور اس پر ڈٹے رہے، جمے رہے، اس پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ تو شرک ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک کے علاوہ اللہ جو چاہے گا معاف کر دے گا، یہ اللہ کی مرضی کی بات ہے۔ کچھ دلیل سن لیجئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ ایک بیسیا عورت بیسیا گیری کر کے آ رہی ہے، راستے میں چیت بیساکھ، اسی موسم میں تیز دھوپ، ایک کتا زبان نکالے ہوا ہے، قریب ہے کہ جان چلی جائے۔ اس بیسیا عورت نے موجے سے ہو یا دوپٹے سے ہو، جس چیز سے بھی ہو، کنویں سے پانی اتار کے اٹھا کر کے کتے کو پلا دیا، کتے کی جان بچ گئی۔ اللہ کو ادا اتنا پسند آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیسیا کے سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنتی بنا دیا۔ شرط ہے کہ بیسیا گیری کرتی تھی، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک وہ صحیح نہیں ٹھہرایا تھا۔ سمجھتے جائیے، شرک نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی مرضی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت دے دیا۔ اسی طرح بخاری ہی کی حدیث بنی اسرائیل کا دوسرا واقعہ ہے کہ ایک آدمی آیا جو 99 آدمی کا قاتل تھا، اس نے قتل کر کے ایک مولانا سے فتویٰ پوچھا کہ میں زنا کیا ہوں، 99 آدمی کو قتل کیا ہوں، میری معافی ہوگی کہ نہیں، میں توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں اللہ کے دربار میں؟ کہا اتنا بڑا ظالم تم کو اللہ معاف کرے گا؟ غصے سے تلوار نکالا، مولانا کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ذبح کر دی، 100 پورا دیا۔ کہا اس سے بھی کوئی بڑا مولانا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا کہ موسیٰ نبی زندہ ہے، وہاں چلے جاؤ۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف رخ کر لیا، چل رہے ہیں، چلتے چلتے کافی دور چلنے کے بعد حضرت ملک الموت تشریف لائے، روح قبض کر لیا، ختم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نیک کاروں کی روح کو اللہ آسمان میں رکھتا ہے، ان الابرار لفی علیین و ان الفجار لفی جہیم، اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ برے لوگوں کی روح کو 7 طبق زمین کے نیچے رکھا جاتا ہے اور خراب چیزوں میں باندھ کے لے جایا جاتا ہے، اور نیک کاروں کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش عظیم کے پاس آسمان میں لے جاتا ہے۔ ابھی آدمی مر گیا، جہنم کے فرشتے کہنے لگے کہ یہ تو پاپی ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، زنا کیا ہے، اس آدمی کو جہنم لے جانے دو۔ جنت کے فرشتے کہنے لگے یہ خالص توبہ کی نیت سے نکلا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و صحیح نہیں ٹھہرایا ہے، یہ شرک نہیں کیا ہے، گناہ کیا ہے تو توبہ بھی کیا ہے، اس لیے اس کو جنت جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا زمین کی پیمائش کرو، یہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے گھر سے زیادہ قریب ہے تو ان کو جنتی قرار دو، اور یہ اپنے گھر سے زیادہ قریب ہے تو اس کو جہنمی قرار دو۔ زمین کی پیمائش کی گئی، یہ اپنے گھر سے لگ بھگ 15 کلومیٹر چل چکے تھے، حضرت موسیٰ کا گھر 5 کلومیٹر باقی تھا، اللہ نے ان کو جنتی بنا دیا۔ ایک تیسرا بنی اسرائیل کا ظالم آدمی، اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، جلا کے راکھ بنا دینا، راکھ کو مختلف جگہوں میں لے جا کے اڑا دینا تاکہ اللہ مجھے پکڑ نہ پائے۔
اللہ نے سارے ہواؤں کو حکم دیا، راگ کو اکٹھا کر کے زندہ کیا. کہا کیوں تم ایسا حکم دیے ہو؟ کہا اللہ تیرے ڈر سے. میں شرک نہیں کیا تھا، لیکن پروردگار عالم اتنا گناہ کیا تھا، اتنا ظلم کیا تھا کہ مجھے ڈر تھا کہ اگر قبر میں رکھے گا تو تو وہی سے میری پٹائی شروع کر دے گا. اس لیے اللہ تیرے ڈر سے میں نے اپنے بیٹوں کو جلانے کی وصیت کیا تھا. کہا یہ بات ہے. اللہ کہتے میرے ڈر سے حکم دیے ہو بچوں کو، جاؤ تمہاری اس وصیت کی وجہ سے میں تمہارے تمام گناہ خطاؤں کو معاف کر کے تمہیں جنتی بنا دیا. یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ شرک نہیں کیا تھا، حالت شرک میں موت نہیں ہوئی تھی. آپ کہیں گے مولانا ہم لوگ تو سرشابادی ہے، ہم لوگ کٹر اہل حدیث مسلمان ہیں، ہم لوگ تو شرک کبھی نہیں کرتے. ہمارے معاشرے میں شرک ہوتا ہے، معاشرے میں شرک اتنا زیادہ ہوتا ہے میرے بھائی جو کہنے کی بات نہیں. کہیں گے مولانا گنائیے دکھائیے شرک ہوتا ہے. کسی کو چیچک کی بیماری ہو گئی، کسی کو کودا کی بیماری ہو گئی. ہماری مائیں اکثر پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے، جاہلہ ہے، حکم دیتی ہے کہ بھیڑ مارا چوک چلے جائیے یا منساہی ہاٹ، وہاں سے 7 قسم کی مٹھائی اٹھا کے لال گمچھے میں باندھ کے لائیے تاکہ ان کی کودا کی بیماری ٹھیک ہو جائے. ہے کہ نہیں؟ بھیجتے ہیں کہ نہیں؟ کہتے راستے میں کسی سے سلام بھی نہیں کرنا، واپسی میں اس طرح کا کام کرتے ہیں. گویا کہ اللہ پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، کس دھامی جادوگر کے چکر میں پڑ کے آپ نے یہ شرک کا کام کر دیا. اس طرح کسی کو چیچک کی بیماری ہو تو کہ اس تک اس کی چیچک کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ان کو بنارسی ساڑی لا کے نہیں دیجیے گا. اگر لیڈیز ہے، اگر جینٹس ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کو سنگاپوری لنگی لا کے دیجیے یا ان کو کیمرک کپڑا لا کے دیجیے. اس طرح کی بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ پوجا ہو گیا، اللہ کو چھوڑ کر غیر پر بھروسہ ہو گیا. گویا کہ آپ نے چیچک کی بیماری سے ڈر گیا، آپ نے اس کو بھگوان مان لیا. اس لیے شرک ہے. اس طرح کا عقیدہ ہمارے معاشرے پہ رکھنا نہیں چاہیے.